أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. سورہ زمر آیات 67 سے 70۔ سابقہ درس میں یہ بات جانی کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان جاہلوں سے کہہ دیں کہ کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اور وحی کی گئی ہے یہ بات آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدری ہی، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بجائے اس کی قوتوں اور اختیارات سے ناواقفیت کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے خیالی خداؤں کو اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگائیں والارض، اور زمین، جمیعاً، پوری کی پوری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی۔ لفظ قبضہ عربی میں اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہاتھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ روز قیامت یہ زمین اس کے ایک ہاتھ میں ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور ساتوں آسمان، مطویات، لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، دائیں ہاتھ پر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کہ مٹھی کے اندر زمین اور دائیں ہاتھ پر آسمانوں کو لپیٹا ہوا ہوگا۔ یاد رہے کہ روز قیامت زمین اور آسمان سب کو تبدیل کر دیا جائے گا، تو یہ موجودہ زمین اور آسمان، ان کی حیثیت تو اللہ کی قدرت کے سامنے صرف اتنی ہی ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کلمہ تنزیہ، یعنی تمام قسم کے شرکوں سے، ہر اس ہستی اور معبود سے جسے اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، ان کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَتَعَالَى، اور وہ بہت بلند ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان سے جنہیں یہ شریک بنا رہے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے ناشنا ہے، واقفیت اسے حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اسے، وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے جو اتنی عظمتوں والے رب سے واقف ہو اور پھر اس کا سر غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جھک جائے، پھر اس کی آس امید غیر اللہ سے ہوں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی معرفت سے دور ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سی ہستیوں سے، بہت سے درختوں سے، بہت سی قبروں سے، مورتیوں اور مجسموں سے، جنوں اور فرشتوں سے بس کوئی خبر ملے صحیح، قوم اسی طرف چل پڑتی ہے، حالانکہ قرآن مجید بار بار یہ بات دہرا رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ اس لیے یہ بات کی گئی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ ونفخ فی الصور، اور جب سور پھونکا جائے گا، فصعق، پس بے ہوش ہو جائے گا، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں۔ یہ نفخہ اولی ہے، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری مخلوقات کی حالت یہ ہوگی کہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے،
آسمان والی مخلوقات بھی بے ہوش ہو جائیں گی، زمین والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس بے ہوشی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا خوف، قیامت کے احوال، الا سوائے من شاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اس سے مراد اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ چند فرشتے ہوں گے، جن میں سے سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی گئی، تو جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا، باقی سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، زمین و آسمان والے۔ ثم پھر نفخ پھونکا جائے گا، فیہ اس میں یعنی سور میں، اخری دوسری بار۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا پس یکدم ہم قیام وہ کھڑے ہوں گے، ینظرون اور دیکھ رہے ہوں گے کہ نفخہ ثانیہ جب پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے، اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، زمین و آسمان بدل چکے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ اور چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے۔ اب زمین پر جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن روز قیامت اس زمین کو اللہ کے نور سے روشن کر دیا جائے گا، پھر سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ سورہ قاف میں فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کہ تم اس سے غفلت میں پڑے رہے ہو، ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، تو جو آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم سے پوشیدہ ہیں، لیکن وہ روز قیامت ہمارے سامنے ہوں گی۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، ہمارے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین بھی اپنا بوجھ ظاہر کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن تو یہ بھی اپنی خبریں پیش کر رہی ہوگی، زمین پر جو کچھ ہوتا رہا وہ اسے بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا بلا شبہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے دیکھے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رجسٹر رکھا جائے گا، یہ وہ کتاب ہے جس میں انسانوں کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، جس کتاب کے بارے میں دوسری جگہ پہ فرمایا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، جو کچھ کیا سو اس میں درج ہو گیا۔ وجیء بالنبیین انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو بھی، یہ گواہ فرشتے بھی ہیں، زمین بھی ہے، انسان انسان پر گواہ ہے، انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہیں، امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہ ہے۔ وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان میں، بالحق حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر کسی کا عدل کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ جو فصل دنیا میں انسان کاٹ رہا ہے اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہے، ہر انسان نے اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹنی ہے اور اپنے ہی لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھانا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ اور وہ خوب جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو نا تسلیم کرنے والوں کے لیے یہ آیات آنکھیں کھول دیتی ہیں، اللہ کی عظمت، شان اور قدرت بھی بیان کر دی گئی، روز قیامت کے مناظر بھی بیان کر دیے گئے، انسان کے اعمال کا صلہ بھی بیان کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔